جب میں جیل میں ہوتا تھا یہ اڈیالہ ڈیتھ سیل میں، صبح اذان کے وقت جب آنکھ کھلتی تھی تو جیل کی وہ سلاخوں پہ نظر پڑتی تھی، تو اپنے سے انسان سوال کرتا ہے جیل میں بہت وقت ملتا ہے اپنے ساتھ بیٹھنے کا، اپنے ساتھ بات کرنے کا، اپنا کیتھارسس کرنے کا، اپنا انالیسس کرنے کا، اپنا احتساب کرنے کا۔ مجھے میرے والد صاحب مرحوم جناب ولی محمد صاحب مجھے زندگی میں ایک ہی نصیحت کی ہے، میرے والد ولی محمد صاحب نے، وہ یہ تھی کہ بیٹا جب بھی رات کو جب رات کو سونے لگو تو اس دن کا احتساب کر کے سونا کہ آج تم نے کیا صحیح کیا غلط کیا۔ تو آدمی اپنا احتساب کر لیتا ہے جیل میں، یا اکیلا جب آپ ہوتے ہیں، آپ کسی مراقبے میں ہوتے ہیں، آپ کسی مسجد میں ہوتے ہیں۔ تو میں سوال کرتا تھا کہ علی محمد جیل میں کیوں ہو، کس لیے آئے ہو، کیا گناہ کر کے آئے ہو، کیا جرم کر کے آئے ہو، کیا کوئی کرپشن کر کے آئے بیٹھے ہو؟ تو پھر اندر سے آواز آتی تھی کہ نہیں، ہو سکتا ہے یہ عذاب نہ ہو سکتا ہے یہ امتحان ہو، امتحان بھی تو انسان پہ آتے ہیں۔ تو پھر میں نے ایک زمانے میں ایک بڑے عالم کی بات سنی کہ ان کا نام لینا مناسب نہیں ہے کیونکہ وہ بیچارے پھر کنٹروورشل ہو جائیں گے۔ تو ان کی ایک بات میں نے سنی تھی، یہ تھی جب سوات میں جب آپریشن ہوا تھا تو اس کے بعد ان کی بیان میں نے سنا تھا جس میں وہ کہتے ہیں کہ جب کسی علاقے پہ ایک سختی آتی ہے، ایک مشکل آتی ہے، اور مشکل کے بعد یہ کیسے فیصلہ ہوگا کہ یہ عذاب ہے یا امتحان ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر امتحان، اس تکلیف کے بعد آپ اللہ سے مزید جڑ گئے تو یہ امتحان ہے، اور اس تکلیف کے بعد اگر اللہ سے دور ہو گئے تو یہ عذاب ہے۔ تو میں اپنے آپ کو یہ تسلی دیتا تھا کہ یا اللہ میں بہت گناہ گار ہوں، لیکن ہو سکتا ہے، میرا گمان یہ ہے کہ یہ امتحان ہے۔ اسی طرح ہمارا یہ یقین ہے کہ عمران خان صاحب اگر جیل میں ہیں یہ ان پہ امتحان ہے، اور امتحان اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ لوگوں پہ لاتا ہے، اور امتحان اسی پہ آتا ہے جس سے اللہ نے کوئی بڑا کام لینا ہو۔ اور عمران خان صاحب خود مجھے 2015 میں یہ بات بھی میں نے پہلے بتائی بھی ہے کہ انہوں نے یہ بات کی میرے بیٹے عثمان کو کہ بیٹا ہر تکلیف کے ساتھ آسانی ہے، اور یہ قرآن شریف کے سورہ علم نشرح میں ہے کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر تکلیف کے ساتھ آسانی ہے، بے شک ہر تکلیف کے ساتھ آسانی ہے۔ اور ایک بات اور انہوں نے کی تھی، خان صاحب نے عثمان کو کی تھی، اور اس وقت نعیم الحق صاحب مرحوم بھی وہاں موجود تھے، بنی گالا اوپر، دیٹ واز مائی لکی ڈے کہ چائے کے ساتھ مجھے کیک بھی ملا تھا خان صاحب کی طرف سے۔ تو خان صاحب نے دوسری بات یہ کی تھی کہ عثمان دیر از نو شارٹ کٹ ان لائف۔ تو میں اپنے تمام جتنے بچے ہیں، میرے قوم کے تمام بچے میرے لیے عثمان جیسے ہیں، میرے بیٹے جیسے ہیں، جو چھوٹے ہیں، جو ان سے بڑے ہیں میرے چھوٹے بھائیوں جیسے ہیں۔ آپ سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں، دیر از نو شارٹ کٹ ان لائف۔ تو یہ جو مشکل ہم اٹھا رہے ہیں، میں، عمران خان صاحب اور ہم سب، جبران بھائی، آپ لوگ، علی ملک صاحب، آپ لوگ جو یہ کردار ادا کر رہے ہیں کہ خان صاحب نہیں ہے لیکن آپ جلسے کر رہے ہیں، تو یہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ ہم اس سبز لالی پرچم کے لیے کر رہے ہیں۔ خان صاحب سے ہمارا اور کوئی رشتہ نہیں ہے، خان صاحب سے ہمارا روحانی رشتہ ہے جس کے بیچ کو جوڑنے والی چیز پاکستان ہے، پاکستان کی محبت ہے۔ تو میں آپ سب سے یہ کہنا چاہتا ہوں، we are the crossroads and a crucial stage of our movement۔ 27 سال کی موومنٹ کی سب سے مشکل ترین، لیکن میں کہتا ہوں ہمارا اگر مشکل بڑی ہے نا، ہمارا رب اس سے بڑا ہے کہ ہمارا نشان ہم سے چھین لیا گیا، ہمارا لیڈر ہم سے چھین لیا گیا، ہماری پارٹی کا نشان، تکلیفیں، جیل، صحبتیں، سب کچھ، لیکن اس کے بعد حوصلے جمانے۔ آپ صرف یہ کہنا چاہتا ہوں پورے پاکستانیوں سے، خدا کا واسطہ ہے، خدا را، لیڈر روز روز پیدا نہیں ہوتا، نہ تحریک روز روز کھڑی ہوتی ہے۔ ہم اپنی تحریک کے ساتھ جم کے کھڑے ہوں، اور جس بندے کو خان صاحب کی اجازت سے جو ٹکٹیں ملی ہیں، میری آپ سے ریکویسٹ ہے، اپنے ذاتی اختلافات بلا دو، اپنی ذاتی پسند ناپسند بلا دو، یہ چھوڑ دو یہ بات کرنا کہ میں اس کو تحفے میں عمران خان کو دوں گا، کوئی تحفہ موقع عمران خان کو مت دو۔ صرف ایک کام کرو، جس بچے پہ، جس بچی پہ، جس کینڈیڈیٹ پہ خان صاحب نے ہاتھ رکھا ہے بیرسٹر گور کے ذریعے اور عمر ایوب خان کے ذریعے ٹکٹ دیا ہے، خدارا ان کا اس وقت ساتھ میں میکسیمم تعداد میں تحریک انصاف کے وہ لوگ جن کو خان صاحب نے ابھی ٹکٹیں دی ہیں ان کو اسمبلی میں پہنچاؤ یار، صوبائی اسمبلی، پشتونخوا میں، پنجاب میں، بلوچستان، سندھ میں اور مرکز میں، قومی اسمبلی میں، اور ثابت کرو کہ یہ قوم لکڑی کے بلے کے ساتھ نہیں ہے، یہ قوم جیتے جاتے عمران خان کے ساتھ اور نظریہ عمران کے ساتھ ہیں، اور وہ نظریہ عمران کیا ہے؟ پاکستان ہے۔ کیونکہ میں جس عمران خان کو جانتا ہوں، ہی از پاکستان خان، عمران خان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے جو ہم لانچ کریں گے اباؤٹ 10 بجے کے قریب، وہ ہے جو ہمارا الیکشن سمبل سرچ پورٹل۔ تو اس کی خاص بات یہ ہے کہ آپ اس میں جیسے NA نمبر ڈالیں گے، NA1 ڈالیں یا NA5 ڈالیں یا PK1 ڈالیں یا PK76 ڈالیں، تو آپ کو کینڈیڈیٹ کا نام دکھے گا، آپ کو کینڈیڈیٹ کا جو سمبل ہوتا ہے ورڈز میں دکھے گا، صحیح ہے،
اور پھر آپ کو کینڈیڈیٹ کا جو سمبل ہے وہ اس میں بھی دکھے گا، پکچر میں بھی. اور پھر جو خاص بات ہے اس کی کہ اچھا یہ انفارمیشن تو آپ نے لے لی، اسکرین شاٹ لے لیا جو بھی. اچھا جو پھر اس کے نیچے ایک انفارمیشن ہے نا وہ ہے واٹس ایپ چینل کی علی. تو چینل از اے نیو تھنگ. جیسے واٹس ایپ گروپس تو ہوتے تھے لیکن چینل یہ واٹس ایپ نے نئی چیز انٹروڈیوس کرائی ہے. اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کا جو فون نمبر ہوتا ہے وہ ریویل نہیں ہوتا ایڈمنس کو. نہ آپ ایڈمن کا فون نمبر دیکھ سکتے ہیں، نہ ایڈمن آپ کا فون نمبر دیکھ سکتا ہے. تو آج کل کے ماحول میں واٹس ایپ چینل بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، بیکاز آپ ایک گروپ میں سمجھ لیں ایک گروپ میں چلے جاتے ہیں اور پھر ہر حلقے کا وہ ہے. تو جیسے آپ نے سرچ کیا سمجھے NA5 تو آپ کو NA5 کا کینڈیڈیٹ، اس کا سمبل ملے گا. پھر آپ کو یہ ملے گا کہ آپ اس پہ کلک کریں گے ایک لنک پہ، فون پہ جب ہوں گے تو آپ اسی گروپ میں چلے جائیں گے اور پھر آپ کو وہ آپشن آئے گا کہ آپ کو اس گروپ کو فالو کرنا ہے، اس کی نوٹیفیکیشنز آن کرنی ہے. تو اس سے کیا ہوگا کہ سارے کے سارے جو والنٹیئرز ہیں یا جو سپورٹرز ہیں جن کو انفارمیشن چاہیے اس حلقے کی وہ اس سے فوراً سے لے سکیں گے. اور ایک بہت میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب سے یہ پتہ چلا کہ بیٹ نہیں ہوگا اس کے بعد سے مطلب کافی سارے لوگ ہیں جو بہنوں السلام علیکم. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرا انتخابی نشان فاختہ ہے. آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے. اور 8 فروری کو الیکشنز ہیں. ہر ایک نے اپنی ذمہ داری نبھانی ہے اس ملک کی خاطر، اس قوم کی خاطر، اور ہم نے اپنے منشور کی امپلیمنٹیشن کی خاطر. اور 8 فروری کو آپ نے پہرا دینا ہے، اپنے بھائیوں کو، بہنوں کو، فیملی کو، سب کو پولنگ بوتھ پہ لے کر جانا ہے، ووٹ ڈلوانا ہے. یہ ووٹ بہت قیمتی ہے اور یہ آپ کی اور میری ذمہ داری ہے کہ ہم 8 فروری کو فاختہ پہ مہر لگائیں اور اس پہ پھر پہرا بھی دیں. اور پاکستان زندہ باد، عمران خان زندہ باد، PTI زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام مہر بانو قریشی ہے اور آج میں آپ کا تعارف کرانا چاہتی ہوں کہ آپ کے نمائندہ امیدوار کون ہیں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے. NA 151 میں مہر بانو قریشی لڑ رہی ہوں. میرا انتخابی نشان چمٹا ہے. میرے پینل پہ PP 219 سے دلیر مہار لڑ رہے ہیں، ان کا نشان پیالہ ہے. اور PP 220 سے زاہد بہار صاحب لڑ رہے ہیں اور ان کا انتخابی نشان تکیہ ہے. مجھے امید ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا ہر ووٹر ہمارا بھرپور ساتھ دے گا اور NA 51 کی غیور عوام زور و شور سے ہمارے ساتھ چلے گی، ہمارے لیے نکلے گی. 8 فروری کو وہ ان پر نشان لگائیں گے. NA 151 میں چمٹا، PP 219 میں پیالہ، PP 220 میں تکیہ. ان انتخابی نشان پر مہر لگا کر آپ نے اس ظلم اور بربریت کا بدلہ لینا ہے اپنے ووٹ سے.